السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ امید کے وبرکاتہ۔ محترم بخیر و عافیت ہوں گے۔ عاقل بھائی، آپ کے لیے نیک خواہشات اور تمنائیں ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ کی اور ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ انڈیا سے میرا ایک سوال ہے، اس کے بارے میں سعودی علماء کا موقف جاننا چاہتا ہوں، امید کی رہنمائی فرمائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ میرا ایک قریبی رشتہ دار نوجوان کسی کے ٹینکر میں بیٹھ کر گھر آ رہا تھا۔ اس ٹینکر کا ایک ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اوکے۔ اور اس نوجوان کی دردناک موت ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد تدفین ہو گئی۔ اب انشورنس کمپنی سے اس کا کلیم لینے کی بات ہے، جو کہ کافی بڑی رقم ملتی ہے۔ جی، کیا ایکسیڈنٹل کلیم کی رقم لینا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ ہندوستانی پس منظر میں کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرما کر ممنون فرمائیں۔ شمس الحق قاسمی، سنبھل یو پی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمس الحق قاسمی، سنبھل یو پی۔ بہت شکریہ دوست آپ کا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ فضیلت الشیخ ابن جبرین حفظہ اللہ سے اسی طرح کا ایک سوال پوچھا گیا تھا۔ اس سلسلے میں شیخ خالد المصلح کی ویڈیو بھی ہمارے چینل پر موجود ہے۔ میڈیکل انشورنس یا اس طرح کی جو انشورنسز ہوتی ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ اگر آپ تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ تجارتی انشورنس، اصل میں دو طرح کی انشورنس ہوتی ہیں، ایک کوآپریٹیو انشورنس کہی جاتی ہے اور ایک کامرشل انشورنس کہی جاتی ہے۔ تجارتی انشورنس جو کامرشل انشورنس ہوتی ہے، اس کا وہ جو معاہدہ ہوتا ہے اور وہ لین دین ہوتا ہے، وہ اہل علم کے نزدیک حرام کے معاہدے میں آتا ہے اور اس کی ساری قسمیں حرام ہیں۔ کسی شخص کے لیے بھی انشورنس میں شامل ہونا، اس انشورنس میں جو کہ کمرشل بنیادوں پر انشورنس کی جاتی ہے، اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس فائدے سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے دو اہل علم کے دو بڑے گروپ ہیں اور دونوں میں ایک جواز کا قائل ہیں اور ایک یہ کہتے ہیں کہ حرام ہے۔ اور جو لوگ حرام کے قائلین ہیں ان میں سے کچھ علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اگر ضرورت پیش آئے اور آپ مکلف نہ ہوں، اور انشورنس، چونکہ انشورنس کی جو پالیسیز ہیں نا، بعض ممالک ایسے ہیں جیسے سعودی عرب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسلامی مملکت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جتنے بھی گاڑیاں روڈ پر آپ دیکھتے ہیں اور جتنی بھی میڈیکل انشورنسز یہاں پر ہمارے جتنے بھی کانٹریکٹ ہیں خارجیوں کے، وہ اس وقت تک رینیو نہیں ہوتے جب تک کہ ہم میڈیکل انشورنس نہ اپنی بنوا لیں۔ اسی طریقے سے گاڑی میری پچھلے مہینے انشورنس اس کی ختم ہو گئی تھی۔ ایک انشورنس پالیسی ختم ہوتے ہی حکومت کی جانب سے 100 ریال کا آٹومیٹکلی آپ کو جرمانہ آ جائے گا اگر آپ اس کو رینیو نہیں کروائیں گے۔ تو مجبوری کے طور پر آپ کو، ظاہر ہے آپ کو رہنا ہے تو آپ کو کروانا ہے، اور جب آپ نے معاہدہ کیا ہے حکومت کی جانب سے تو آپ کو یہ پریشرائز، آپ اس بات کے پابند ہیں کہ آپ کو کرنی ہے۔ اور پھر پابندی اگر اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس سلسلے میں دراصل چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انشورنس میں شرکت کرنے کی حرمت کا معنی یہ نہیں کہ انشورنس کمپنی سے اپنا حق بھی نہ لیا جائے۔ اگر انشورنس کمپنی کو حادثہ کرنے والے کی جانب سے حق ادا کرنے کا کہا جائے تو یہ حق لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس بنا پر حادثے میں فوت ہونے والے کی قتل، خطا یا زخمی ہونے کی دید کی کسی بھی محکمے سے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ انشورنس کمپنی ہو یا کوئی اور، کیونکہ دید کے مستحق لوگ تو حق کے مالک ہیں اور دوسرے فریق کی انشورنس کی کمپنی کے ساتھ معاملے کی علت کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اب آپ یہ شک اور شبہ ہو رہا ہے نا کہ یہ ایگریمنٹ، چونکہ جو مرا ہے اس نے تو ایگریمنٹ نہیں کیا نا انشورنس کمپنی سے، وہ تو سفر کر رہا تھا۔ اب ایگریمنٹ جو کسی نے کیا تھا
یا تو اس ڈرائیور کا یا اس گاڑی کے مالک کی طرف سے تھا. تو یہ اس کی انشورنس آیا وہ حق بجانب ہیں یا نہیں، یہ دیت یا ورثے میں جن لوگوں کو یہ پیسے ملنے چاہیے وہ اس بات کے حق، ان کو اس بات کا کنسرن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ رقم کہاں سے آ رہی ہے. یہ تو چونکہ انہوں نے وہ باؤنڈ ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ مجبور ہیں کہ یہ اتنی رقم فلانے کی وفات کے بعد ان کو دینی ہے، چاہے وہ کمپنی کی طرف سے ہو یا کسی اور ادارے کی طرف سے ہو. یہی سوال فضیلت شیخ عبداللہ ابن جبرین سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہ جائز ہے، کیونکہ ان کمپنیوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جو بھی ان سے انشورنس کروائے گا وہ اس کی جانب سے حادثے کے ذمہ دار ہوں گے، اور جب وہ معاوضہ دینے کے پابند ہیں تو اس معاوضے کو لینے میں کوئی مانع نہیں. اور حادثے میں کسی کی وفات ہونے کی حالت میں حادثے کے مرتکب شخص کی غلطی کی بنا پر حادثہ ہونے کی حالت میں اس پر قتل خطا کا کفارہ باقی رہتا ہے. تو یہاں جو بات آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ انشورنس اس شخص نے نہیں کروائی تھی جس کی وجہ سے آپ کو شک ہو رہا ہے کہ وہ پیسے لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے، اس کے مالک نے انشورنس کروائی تھی، اس ڈرائیور نے یا اس وہیکل کے مالک نے. اس سلسلے میں جو شیخ عبداللہ ابن جبرین کا، شیخ خالد المصلح کا موقف ہے وہ یہ کہ ایسی رقم جو کہ انشورنس کمپنی دیت کی دی جاتی ہے اسے لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور شیخ خالد المصلح تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ میڈیکل انشورنس کروانا چاہتے ہوں اور ظاہر ہے بہت سارے ایسے علاج ہیں جو کہ بہت قیمتی ہوتے ہیں اور عام طور پر وہ علاج برداشت بھی نہیں کرواتے. میں خود گزر چکا ہوں، کینسر کی ٹریٹمنٹ ہماری اہلیہ کی رہی ہے اور ابھی بھی چل ہی رہی ہے وہ. اس کیفیت میں بھی ابھی بھی ہمیں حکومت کی جانب سے یہاں سعودی عرب میں، حالانکہ بہت ایزی چلا ہے نظام، لیکن اب آنے کے بعد 5واں سال ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کا میری اہلیہ کا، لیکن اب کچھ ایسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں کہ یہ بڑی خاصی رقم ہوتی ہے، ایک آدمی اس ٹریٹمنٹ کو برداشت بھی نہیں کر پاتا، بہت خرچہ رہتا ہے، دل کا آپریشن ہے، کڈنی ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. تو اگر اس طرح کی سہولت آپ کے ملک میں ہے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، ایک لمٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے. البتہ دیت کی جو رقم آپ کو دی جا رہی ہے انشورنس پالیسیز کے اگینسٹ میں، شیخ عبداللہ ابن جبرین اور شیخ خالد المصلح کا موقف یہ ہے کہ اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو انشورنس، یا ان کے بچوں نے بھی انشورنس نہیں کروائی نا، تو کروائی ہے کسی اور نے. اب کمپنی از باؤنڈ ٹو پے سچ اینڈ سچ اماؤنٹ، چاہے وہ ہلکا ہو یا موٹا ہو یا کوئی بھاری اماؤنٹ ہو، بہرحال اسے لیا جا سکتا ہے. امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.